اور میں یہ آپ کو بتاؤں، یہ جتنے ڈیجیٹل بندر ہیں نا اس وقت، جو اس وقت انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں، یوٹیوبرز اور اپنے آپ کو صحافی کہتے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اپنے لیڈر کے لیے زیادہ مشکلات کھڑی کر رہے ہیں، کیونکہ اس مشکل وقت میں پاکستان تو انشاءاللہ نکل جائے گا اس مشکل سے. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، مودی تو پاکستان کے قابو نہیں آئے گا، وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ویسے ہی بھاگ جائے گا. قابو تم لوگوں نے آنا ہے، یہ ذہن میں رکھنا. جو آج پاکستان کے ساتھ اس طرح کی غداری کر رہے ہو نا، اور صرف ایک اپنے لیڈر کی محبت میں، اس لیڈر کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ تمہاری محبت میں یہ کیا کچھ کر رہے ہیں. اختلاف رائے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بندر کہیں. اس کمینے میں اتنی کمینگی ہے کہ جب کسی سے یہ اختلاف کرتا ہے تو حدیں پار کر جاتا ہے. اس نے حدیں پار کر دی ہیں. ایک سیاسی پارٹی کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ڈیجیٹل بندر ہیں، اور جو اس پارٹی کو سپورٹ کرنے والے صحافی ان کو کہہ رہا ہے ڈیجیٹل بندر ہیں اور پاکستان کے غدار ہیں. کمینہ آدمی آگے بھی آپ کو دکھاؤں گا، خود کہتا ہے کہ مسلمان کی عزت جو کعبے سے بڑھ کر ہے، تو آپ اس کو بندر کہہ رہے ہیں. یہاں کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا یا کسی پارٹی کے خلاف بات کرنا مقصد نہیں ہوتا. کچھ لوگ جذباتی ہوتے ہیں، جناب عالی آپ اس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہاں سپورٹ کی بات نہیں ہے. ہم اس کے جھوٹ آپ تک پہنچا رہے، دکھا رہے ہیں. یہ کبھی انگریزوں پر جھوٹ بولتا ہے، ہم وہ دکھاتے ہیں. یہودیوں پر جھوٹ بولتے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. ہندوؤں پر جھوٹ بولتے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. کسی عالم کے خلاف جھوٹ بولتا ہے، ہم دکھاتے ہیں کہ جھوٹا آدمی. ہم نے اس کے 330 جھوٹ پکڑے ہیں. ہمارا چینل ہے ڈاکٹر مفتی علی نواز، اس کی پلے لسٹ پہ جائیں، آپ کو ملے گا. اس کے 330 جھوٹ. اتنا کمینہ آدمی ہے. تو یہ کروڑوں مسلمانوں پر جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ پاکستان کے غدار ہیں اور انہوں نے بھارت کا ساتھ دیا اس لڑائی میں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، بالخصوص پاکستانیوں کو فتح عطا فرمائی. تو اس بارے میں اس نے ان کو بندر کہا، جبکہ حکومتی ارکان کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں پی ٹی آئی والے جو ہے انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا، کیونکہ سوشل میڈیا پر زیادہ کنٹرول ان کا ہے. رانا ثناءاللہ کا آپ بیان دیکھ لیں، میں دکھانے والا ہوں آپ کو. عطا تاڑ کا بیان آپ دیکھ لیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان آپ دیکھ لیں کہ یوتھ کا میں شکریہ کرتا ہوں. تو یوتھ کون ہے؟ اکثر ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی والے ہیں. جاوید چودھری کھلے الفاظ میں کہہ رہا ہے. یہ سارے بیانات آپ دیکھ لیں. پی ٹی آئی کا رول جو ہے وہ بڑا پازیٹیو جو ہے وہ رہا ہے. انہوں نے قومی یکجہتی میں اپنا کردار ادا کیا ہے. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کو ہمارا دشمن یا پاکستان کو جو ہے وہ اس کے اوپر کسی قسم کی جو ہے وہ. میں شکریہ ادا کرتا ہوں تحریک انصاف کا. میں نے قطعاً ان پہ کوئی تنقید نہیں کی، اور ان دنوں میں اگر میں تنقید کروں گا ان پر تو یہ میری پاکستانیت پہ ایک بہت بڑا سوال ہے. We are specially indebted to the youth of Pakistan who became the frontline soldiers as information and cyber warriors of the country. وی لاگ کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں، اور اعتراف یہ ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ان کے بارے میں یہ امپریشن تھا پورے پاکستان کے اندر کہ یہ نیگیٹو لوگ ہیں یا یہ اینٹی پاکستان ہیں. لیکن اس مشکل وقت میں جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، ان کے ورکرز نے، ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے جس طرح ایک حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے، میرا خیال ہے پورے پاکستان کو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ لوگ حب الوطنی سے بھرے ہوئے ہیں. یہ ان کو اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں تو یہ بات غلط ثابت کر دی انہوں نے. ان سارے بیانات کے بعد آپ کو کیا معلوم ہوا؟ یہ بندر ہے، یہ جھوٹا آدمی، یہ کمینہ آدمی ہے. کس طرح کروڑوں مسلمانوں کو اس نے بندر کہا. جو کسی پر لعنت بھیجے لعنت اس پہ لوٹ آتی ہے. جو کسی کو بندر کہے گا تو بندر یہ ہوگا. یہ کمینہ آدمی ہے. اور آگے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ خود کیا کہہ رہا ہے، یہ ذرا آپ دیکھ لیں. سلوگن کے طور پر سارے فرقے یہ بات کرتے ہیں کہ بڑے سے بڑا بھی کوئی بزرگ ہو کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں. یہ آپ نے بات سنی ہوئی ہے؟ جی سنی. ہاں، اب آپ نے اس پہ قائم رہنا ہے. اور میں نے اب آپ سے اخلاقیات پوچھنی ہے. کیا یہ اخلاقیات ہیں کہ صحابی کا گھوڑا جو جانور ہے، آپ کسی بزرگ کو اس جانور سے اور اس کے قدموں سے لگی ہوئی خاک سے بدتر کہیں؟ بالکل نہیں. جامعہ ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ مؤمن کی حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے. ہمارے نزدیک یہ عقیدہ فراڈ ہے کہ کوئی مسلمان کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک سے گیا گزرے. نہیں، وہ مومن ہے، وہ جانور ہے. جانور اور مومن برابر نہیں ہو سکتے. اس کو آپ نے ہضم کیا ہوا تھا. میں نے تو جانور کی بات نہیں کی. آپ کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث کتب ابدال بزرگ تھے شاہی کوئی نہیں. تو یہ تو آپ کہہ رہے تھے. میں نے تو آپ کے وہ فراڈی پیشواؤں کو، پھر میں وہ بات کروں گا، فراڈی پیشواؤں کو ایکسپوز کر دیا کہ تم تو فراڈ کر رہے تھے. میں نے تو صحیح نعرہ بتایا ہے، میرے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ہمارے نزدیک یہ عقیدہ فراڈ ہے.
اور یہ فراڈی پیشوا تھے جو کہتے تھے کہ صحابی کے گھوڑے کی خاک جو ہے مومن سے بہتر ہے. آپ نے سنا فراڈیہ پیشوائیں. حالانکہ کس نے کہا؟ یہ عبداللہ بن مبارک نے جو بات کہی اس کا شاگرد اس سے پوچھ رہا ہے. دیکھیں ایک محدث کو فراڈی کہنا کتنی کمینگی ہے. اور کہہ رہا کہ میرا یہ عقیدہ ہے. ہاں صحابی کی بہت بڑی شان ہے اور یہ میرا عقیدہ ہے. کاش کہ حضرت معاویہ کے بھی یہ عقیدہ ہوتا. ہاں جی دیکھ لیں ذرا. کسی صحابی کا گھوڑا بھی مسلمان سے افضل ہوگا. مسلمان کی تو حرمت ہے, ایمان والے کی تو حرمت ہے. جانوروں کو آپ انسانوں سے اوپر لے جا رہے ہیں. اور پھر ذرا صبر کرو, آگے چل. یہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول صحیح سند سے ثابت ہے. یہ ایک مفند صاحب بھی وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کیا امیر معاویہ سے افضل ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, ہاں جی یہ ابن مبارک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو جہادیں کی ہیں انہوں نے امیر معاویہ نے, اس گھوڑے کے اوپر جو خاک لگی اس خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے عمر. ٹھیک ہے میرا بھی یہی موقف ہے. ٹھیک ہے میرا بھی یہی موقف ہے. ٹھیک ہے میرا بھی یہی موقف ہے. کاش حضرت امیر معاویہ کا بھی یہی موقف ہوتا. ہمارا تو یہی موقف ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے, سنن نسائی الکبریٰ میں سب و شتم والی جو میں نے نقل کی ہے, اس میں جب حضرت مغیرہ ابن شعبہ اپنے سامنے سب و شتم حضرت علی پہ کروا رہے ہوتے ہیں تو سید ابن زید ان کو ہی سناتے ہیں نا, جس جو حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا اور اس کے جسم کے اوپر مٹی لگ گئی, تم لوگ عمر نو بھی حاصل کر لو اس کو نہیں پہنچ سکتے. حدیث سنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تم لوگ عمر نو بھی حاصل کرو تو صحابی کو اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اور ٹونٹ کر رہا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو. کاش کہ ان کا بھی عقیدہ ہوتا جو آپ کا اختلاف ہوا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. صحابی سے دونوں آپس میں اختلاف ہوا, لیکن یہاں کیا کہہ رہا ہے کہ میرا بھی عقیدہ ہے. تو آپ اس کی کمینگیاں آپ دیکھ لیں. اور آپ نے یہ دیکھا, یہ کہہ رہا ہے کہ کسی صحابی کے گھوڑے کو مسلمان سے افضل کرنا نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جیسے پیچھے آپ نے ویڈیو میں دیکھا گھوڑے سے بڑھ کر مسلمان کی ایک فضیلت ہے. اب آپ دیکھیں ایک صحابی کو گھوڑا کہہ رہا ہے, معاویہ گھوڑا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے معاویہ گھوڑا. گلاں کر دو. ویسے آپ کو انہوں نے کہانی کروائی ہوئی ہے کہ جی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال ہونا ایک صحابی کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. وہ کہانی آپ کو بابا خادم رضوی صاحب بھی کرواتے رہے. اور اس دن کہتے ہیں حضرت معاویہ کا گھوڑا. ایک شیعہ کا گھوڑا, ایک سنیوں نے بھی گھوڑا نکال لیا, معاویہ گھوڑا. شیعہ نے اپنا گھوڑا لادا نکالا ہوا ہے, سنیوں نے اپنا معاویہ گھوڑا نکالا ہوا ہے. وہ بھی سنیوں کا گھوڑا, معاویہ گھوڑا. دو گھوڑے جے, ہاں شیعہ دا بھی گھوڑا جے تو معاویہ گھوڑا بھی ہے جے, انہوں نے کڈیا ہے نا اپنا. آپ دیکھ رہے ہیں اس کے دل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کتنا بغض ہے کہ معاویہ گھوڑا کہہ رہا ہے, جب کہ اس نے خود کہا ہے کہ صحابی کا گھوڑا, جو صحابی کا گھوڑا مومن سے افضل نہیں ہے. مومن کی ایک بہت عزت ہے, کعبے سے بڑھ کر عزت ہے, تو صحابی کو کہہ رہا ہے معاویہ گھوڑا. حالانکہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کیا کہتے ہیں, امیر معاویہ کا گھوڑا, اس کی فضیلت کہ آپ علیہ السلام کا جنگ میں گئے, انہوں نے جو خاک اڑائی گھوڑے نے, اس کی بڑی یعنی فضیلت ہے. صحابی اس پر بیٹھے ہیں. تو وہ بات کس نے کی؟ عبداللہ بن مبارک محدث نے کی, بخاری مسلم کے راوی ہیں. ان کو کہہ رہا ہے کہ فراڈی پیشوا, مانتا بھی ہے, انکار بھی کرتا ہے. کتنا کمینہ آدمی ہے. ایک صحابی کی گستاخی, معاویہ گھوڑا, سنیوں نے معاویہ گھوڑا نکالا ہے. اس کمینے سے آپ بچیں. اس کے تضادات آپ دیکھیں, اس کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کے تضادات, اس کے جھوٹ, مسلمانوں کو بندر کہنا, ان پر جھوٹ باندھنا, صحابی کی گستاخی کرنا. ایسے گستاخوں سے آپ نے بچنا ہے, ایسے کمینوں سے آپ نے بچنا ہے. اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. جو شخص ایسے کمینوں کے پیچھے جاتے ہیں وہ گستاخ ہو جاتے ہیں. ہمارے کوریا کے بھائی تھے, پاکستانی تھے, کوریا میں گئے, زاہد صاحب کہتے جب میں نے اس کو سنا تو میں خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گستاخ بن گیا. بعد مجھے اللہ نے توبہ عطا فرمائی تو میں نے توبہ کی. اور اسی کا ایک شاگرد تھا, کہتا میرے شاگرد ہوتے ہیں 30 کروڑ میرے شاگرد ہیں, اس کو سبسکرائب کر لے, وہ بھی اس کا شاگرد بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی قادیانیوں کے شاگرد ہے, قادیانی اس کو سکھاتے ہیں. ظاہر قادیانیوں کی کتابیں پڑھتا ہے, کہتا کسی سے کوئی چیز سیکھ لی تو آپ اس کے شاگرد ہو گئے. قادیانی گھر پہ آ کے اس کو پڑھاتے ہیں, سکھاتے ہیں. تو یہ قادیانیوں کا شاگرد ہے. تو زاہد صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب جب میں نے اس کو سنا تو میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میں نے گستاخیاں کی, تو اللہ نے مجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائی. تو اسی کا ایک شاگرد ہے جو بقول اس کے زبردستی شاگرد ہے, انجینئر محمد ارشد. یوٹیوب پہ لکھیں گے, اس کا بھی چینل ہے. اس نے خود کہا کہ میں نے جب اس کو سنا تو میرے دل میں بغض آیا صحابہ کرام کا. تو میں نے رات کو جو ہے وہ سوچا, یعنی کئی سالوں کے بعد اس نے یہ اپنا جو ہے وہ بیان دیا, اور خاص مجھے دیا
کیونکہ یہ میری ویڈیوز کے نیچے جو ہے وہ کمنٹ کرتا تھا کہ جناب آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں. تو ایک رات کو ان کا اس طرح کا میسج آیا تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا آپ کو, آپ مرزا کے خلاف کیسے آپ نے ویڈیو بنا لی. اس نے کہا جب میں اس کے قریب گیا میں ان کو سنتا گیا تو میرے دل میں صحابہ کا ادب اٹھتا گیا. تو رات کو میں سوچا کہ یہ کیا ہو گیا. تو جب اس نتیجے پر میں پہنچا کہ مرزا کے قربت کا یہ صلہ ہے, جو اس کے قریب ہو جاتا ہے وہ صحابہ کا دشمن ہوتا ہے, اس کے دل میں صحابہ کا ادب نہیں رہتا. اس نے توبہ کی, استغفار بھی, اس پر میں نے ویڈیو بنائی. تو اس نے مجھے ریکویسٹ کی کہ جناب آپ اس کو ہٹا لیں کیونکہ میں نے اس کے خلاف اور ویڈیوز بنانی ہے, میں نے اس کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. لیکن یہ سیدھے راستے پہ آنے والا نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے جو کمینہ اس کی باتیں سن کے لوگ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں. کشمیر میں اس کے شاگرد نے یونیورسٹی میں گستاخی کی تھی, اس کو پولیس نے پکڑا تھا. تو اس کمینے سے آپ نے بچنا ہے, اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے, صحابہ سے ادب کرنا ہے, نبی علیہ السلام کا ادب کرنا ہے, اولیاء کرام کا ادب کرنا ہے, ایسے کمینوں سے بچنا ہے. ہم نے آپ دوستوں کے لیے کچھ کورسز جو ہے وہ لانچ کیے ہیں تاکہ آپ ان کورسز میں شامل ہوں, علم دین سیکھیں اور ایسے فتنوں اور کمینوں سے بچیں. پہلا ہمارا جو کورس ہے وہ ہے صحیح مسلم کا دورہ. 10 ماہ کا دورانیہ کا ایک دورہ ہے, ہفتے میں صرف 2 کلاسیں ہوں گی, ہفتہ اور اتوار. عشاء کے بعد 1 گھنٹے کی کلاس ہے, 1.5 گھنٹے کی کلاس ہے. آپ اس میں احادیث کو پڑھیں گے, سنیں گے, سیکھیں گے, آپ کی علم میں اضافہ ہوگا. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نذر العبد سمع مقالتی, جس نے میری بات کو سنا, یاد رکھا, دل میں جگہ دی, اللہ اس کو تر و تازہ رکھے. یہ آپ علیہ السلام کی دعا ہے. تو صحیح مسلم کے دورے میں شامل. دوسرا ہمارا دورہ ہے 3 سال کا عالم کورس. صرف نحو اس میں پڑھائی جائے گی, 4 کلاسیں تو اس میں صرف نحو عربی کی ہوں گی, اور 2 کلاسیں یہی ہم اس کو دورے میں ان کو بھی ہم شامل کر دیں گے, تو انہیں ڈبل فائدہ ہو جائے گا. تو اگر کسی کے پاس ٹائم ہے تو وہ 3 سال عالم کورس وہ بھی کر لے, بہت اچھی بات ہے. اور اگر آپ کے پاس ٹائم کی شارٹیج ہے, کم سے کم ہفتہ اور اتوار والا جو کورس ہے دورہ صحیح مسلم, اس میں آپ ضرور شامل ہو. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے ملے گا.